باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، اے اہل کتاب، نہیں ہو تم کسی چیز پر یعنی ہدایت سے یہاں تک کہ اپنے عمل سے قائم کرو تورات اور انجیل کو اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر کو ان میں سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، سرکشی اور انکار میں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ یہ اس وقت تک ہدایت پہ گامزن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تورات اور انجیل کے احکام کو نافذ نہ کر لیں، ان پر عمل نہ کر لیں۔ ظاہر ہے وہ ان کی کتابیں ہیں، تورات یہودیوں کی کتاب ہے اور انجیل جو ہے یہ عیسائیوں کی کتاب ہے، اور یہ دونوں منزل من اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کردہ کتابیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اس وقت تک یہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تورات اور انجیل کے احکام کو اپنے اوپر نافذ نہ کر لیں۔ اور اس کے احکام کیا ہیں؟ اگر تورات اور انجیل کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں تو تورات بھی کہتی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ، انجیل بھی کہتی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے پرچار کرتی ہیں وہ دونوں کتابیں۔ تو اگر تورات اور انجیل کی تعلیمات پہ یہ من و عن عمل کرتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت، آپ کی شریعت کو تسلیم کیے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لے کے آتے ہیں تو پھر وہ تورات اور انجیل پر بھی عمل نہیں کر رہے، تو پھر وہ جو اپنی مرضی سے جتنا عمل کرتے ہیں وہ بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر یہ ان کی ہدایت پر آنے کے بجائے، صراط مستقیم پر آنے کے بجائے، ان کا جو کفر اور سرکشی ہے وہ بڑھتی ہی جائے گی، کیونکہ جتنا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے، آپ کی باتوں کا انکار کریں گے، اتنا ہی یہ اللہ سے بھی دور ہوں گے اور اللہ رب العزت کے دین سے بھی دور ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان پر افسوس نہ کریں، کیونکہ بدبختی ان کا مقدر بن چکی ہے، اور یہ خود اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر رہے ہیں اور ذلت کی پستیوں میں اپنے آپ کو خود دھکیل رہے ہیں۔ لہذا جو بندہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے تو کوئی دوسرا اس پر پھر کیا افسوس کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی بنے، والصابئون والنصارى، اور صابی اور نصرانی، جو بھی من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کی بات ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو یہودی تھے یا جو عیسائی تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا،
وہ ان کے دین کو قبول کر کے اس پہ ثابت قدم رہے، اور انہوں نے پھر اس سے ہٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور اپنے اپنے نبیوں کی شریعت پر وہ عمل کرتے رہے ہیں، اچھے عمل کرتے رہے ہیں۔ یا پھر ان کے بعد جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں، یا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہوں، قیامت کے دن اگر انہوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے تھے تو قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کہ اصل چیز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ دیکھیں یہ سر تسلیم خم کرنے کا نام ہی تو اسلام ہے نا۔ وہی یہودی، وہی عیسائی نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے اپنے اپنے انبیاء کی شریعتوں پر عمل کرتے رہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے جو عامل ہیں قیامت کے دن ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ نیک لوگوں میں شامل ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ پیارے اور محبوب بندوں میں سے ہیں۔ لیکن وہی لوگ جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا ہے تو آپ پر ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو اب ان کی وہ پہلی سب نیکیاں اور ہر چیز ان کی ضائع ہو گئی۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اگر صرف اسی ایک نعمت پہ ہی اللہ تعالیٰ کا ہم قیامت تک شکر ادا کرتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔